بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر بہت بار پڑھی ہوگی، لیکن آج سورہ کوثر کا جو خاص عمل جس مجرب کتاب سے آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ آپ کی اگر نسلوں میں بھی اگر میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ دولت خرچ کرنا چاہو، مطلب آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا یہ وظیفہ پڑھتے ہی کہ آپ کی 100 نسلیں بھی اگر خرچ کرنا چاہیں تو دولت ختم ہونے کا نام نہ لے گی۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنا پیسہ لے کر آئے گا، اتنا پیسہ لے کر آئے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ اچانک یہ پیسوں کا سمندر کہاں سے آ گیا۔ آپ لوگ میری باتوں پر یقین کریں یا نہ کریں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد غائبی طریقے سے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ کئی لوگوں کو میں نے بتایا، عزیز بھائیوں میری بہنوں، کئی لوگوں نے اس وظیفے کو صبح پڑھا، شام تک اللہ پاک نے پیسوں کا بندوبست کر دیا۔ شام کو پڑھا تو صبح تک گھر میں دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ آج جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ ایک دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا چاہے میری بہنیں پڑھیں چاہے میرے بھائی پڑھیں، اس وظیفے کو جو بھی پڑھتا ہے فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اپنی زندگی میں نے خود کئی مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک کہاں سے رزق دیتا ہے کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کر لینا، چاہے اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کرو، ایک دن کر لو تو کافی ہے۔ کوشش کرنا جس دن آپ کے سامنے میری یہ ویڈیو آ جائے، آپ لوگ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا اور اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت کر لینا، کوئی مجبوری ہو تو بعد میں کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ جب دل کرے پڑھ لینا، جب آپ کا دل کرے آپ لوگ پڑھ لینا، جہاں موجود ہو پڑھ لینا، جس وقت پڑھنا چاہو پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کہ کسی خاص دن پڑھنا ہے، کسی خاص وقت یا کسی خاص جگہ پہ پڑھنا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ جس دن پڑھنا چاہو پڑھو، جس وقت پڑھنا چاہو پڑھو اور جس ٹائم پڑھنا چاہو پڑھو۔ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ یہ وظیفہ ایسے غریب لوگوں کو بتایا گیا، ایسے لوگوں کو کہ جن کے گھروں میں ایک وقت کی روٹی ان کو میسر نہ تھی۔ کئی ایسے میرے بھائی بہن ہیں جنہوں نے اپنے مشکل وقتوں میں، اپنے مشکل حالات میں مجھ سے جب یہ وظیفہ پوچھا، مجھ سے کہا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، تو میں نے جب یہ وظیفہ انہیں دیا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ کئی لوگوں پر بے شمار قرضہ تھا، قرض داروں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ جب اس وظیفے کو انہوں نے پڑھا اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہم سے جو لوگ پیسے مانگتے تھے، جو ہمیں سارا دن فون کر کے کہتے تھے ہمیں کسی بھی حال میں پیسہ چاہیے، انہوں نے خود فون کر کے ہمیں قرضہ معاف کر دیا۔ کئی لوگوں کو جنہوں نے قرض معاف نہیں کیا، جن لوگوں نے، تو ان کو اتنے پیسے مل گئے کہ انہوں نے خود پیسے قرض داروں کو ادا کر دیے، لوگوں کے قرضے ادا ہو گئے، لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، میرے بھائیوں میری بہنوں، لوگوں کے محل بن گئے۔ تو یہ وظیفہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے سورہ کوثر کا کہ آپ لوگ فوراً انشاءاللہ، اگر آپ کی بہت سمجھ لیں، بری سے بری آپ کی کنڈیشن ہے، آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کی الماری خالی ہے، بینک خالی ہے، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، بالکل آپ سمجھیں کہ یہ وظیفہ کوئی روڈ پہ کھڑا ہوا بیکاری بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لینا تو اس کی بھی قسمت بدل جائے، اس کے پاس بھی پیسوں کا ڈھیر لگ جائے۔ تو اس وظیفے کو آپ لوگ جب بھی پڑھنے لگے، جب بھی پڑھیں، جس دن پڑھیں، جس وقت پڑھیں، جس جگہ پڑھیں، چاہے آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کے آپ جس ملک میں موجود ہو، اپنے گھر میں بیٹھ کر چاہو تو یہ وظیفہ کسی بھی دن پڑھ لینا، چاہو تو ایک دن پڑھو، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں، کیونکہ جب میں لوگوں کو وظائف بتاتا ہوں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔
ایک دن کا اگر عمل ہوتا ہے تو پھر وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی آپ کا نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں گے، اور وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی جو بالکل جن کو ایک لفظ بھی بالکل جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ ایک ایک لفظ سمجھیے گا، پورا عمل سمجھیے گا، پھر عمل کیجیے گا۔ تو پھر اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا، پورا عمل سمجھیے پھر عمل کیجیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے گا، عمل کو سمجھیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت سے میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ویڈیوز لے کر آتے ہیں، اور وہ ویڈیوز لے کر آتے ہیں وظائف کی، کہ وظائف بالکل آسان ہوں، آزمودہ ہوں اور مختصر ہوں۔ تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے، تسلی سے، جلد بازی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو وظیفہ نہیں پڑھنا، دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے رزق اور پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس طرح نہیں، اللہ پاک کی ذات پہ پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ کو درود پاک بہت سارے تو یاد ہی ہوں گے، اگر نہیں تو جو درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو یاد ہوگا، یا اور کوئی درود پاک پڑھ لیں، جیسا کہ میں نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف جب پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد آپ کو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے فوراً آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ درود پاک، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی۔ ایک مرتبہ جب آپ لوگ سورہ کوثر بھی پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو دو وظائف پڑھنے ہیں۔ دونوں وظائف بڑے آسان ہیں، بڑے آسان۔ پہلے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا پڑھنا ہے۔ دونوں وظائف آپ کو الگ الگ پڑھنے ہیں۔ پہلے ایک وظیفہ جو پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں، میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ عزیز ساتھیوں، بہنوں، آج کا عمل جو سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ کو پہلا وظیفہ جو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے الخالق۔ ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ پڑھیں الخالق، دو بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں الخالق۔ میں نے آپ کو 3 مرتبہ پڑھ کے بتایا، آپ کو یہ وظیفہ الخالق کا یہ 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یہ 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو دوسرا وظیفہ آپ کو فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا خاص ہے، بڑا مجرب ہے۔ آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے الحلیم کا، الحلیم الحلیم الحلیم۔ اس طرح اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تسبیح ہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا شروع کر دیں، تسبیح نہ ہو تو زبان اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ جو وظیفہ جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے برائے کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے نہ ایک زیادہ پڑھیے گا نہ ایک کم پڑھیے گا۔ الحلیم کا وظیفہ جب آپ لوگ پڑھنے لگیں تو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، آپ کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ دوبارہ سے آپ کو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
पढ़ के इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आखिर में भी एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के एक मरतबा आपको सूरा कौसर आखिर में भी पढ़ लेनी है। और इसके बाद आपको करना यह है कि जो दुरूद पाक आपने शुरू में वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ा था, एक मरतबा दुरूद पाक वही दुरूद पाक आपको आखिर में भी पढ़ लेना है। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर आपको दुआ मांग लेनी है। जिस हाजत के लिए, जिस परेशानी के लिए आपने ये वजीफा पढ़ा हो, उसके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगिएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना, मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे, मेरे मौला हमें नेक और सालिया औलाद अता फरमा दे, मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलादे नरीना अता फरमा दे, मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।